روزمرہ زندگی میں ہم یہ کام روزمرہ زندگی میں بہت زیادہ غلط کر رہے ہوتے ہیں. یہ آیات سنیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں. انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، خواہ یہ تمہارے اپنے خلاف یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہی ہو. اگر کوئی امیر ہے یا فقیر تو اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے. بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کر عدل کو نہ چھوڑ دینا. اگر تم لگی لپٹی بات کہو گے یا سچائی سے پہلو تہی کرو گے تو جان رکھو اللہ تمہارے سب کاموں سے واقف ہے. انصاف پر قائم رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے یہ تمہارے خلاف، تمہارے ماں باپ کے خلاف یا تمہارے رشتہ داروں کے خلاف ہو. کوئی امیر ہے یا غریب، اللہ اس کا زیادہ خیر خواہ ہے. بس تم خواہش نفس کے پیچھے چل کے انصاف کو مت چھوڑ دینا. اور مزید پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے لگی لپٹی بات بھی مت کہا کرو. اب یہ ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ شروع میں کہہ رہے ہیں کہ انصاف پر قائم رہو. وی ہیو ٹو اسٹینڈ ود جسٹس. انصاف ہونا چاہیے کس معاملے میں؟ ہماری جنرل لائف کے اندر. اور اسپیشلی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے کھڑے ہو جاؤ. جب انصاف کا معاملہ آئے گا، ایسی بات ہے آپ نے انصاف وہ کرنا ہے، جو رائٹ بات ہے وہ کرنی ہے. اپنی پرسنل لائف کے اندر جب بھی معاملات ہوں گے کسی کے ساتھ بھی، تو انصاف کی بات کرنی ہے. اور پھر جب انصاف کرنے کھڑے ہوگے تو کچھ گواہی دینی پڑ جائے گی. تو سچی گواہی دینا. سچی گواہی سے مراد کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو سچ ہے وہ بے شک وہ بات اس وقت تمہارے خود کے خلاف، تمہارے ماں باپ کے خلاف یا تمہارے کسی بھی ریلیٹو، بہن بھائی، ایکس دور والے، قریب والے، کسی بھی رشتہ کے دور کے اگینسٹ ہو، لیکن بات انصاف کی کرنا اور اللہ کے لیے سچی گواہی دینا. ہم عام زندگی میں یہی غلطیاں کر جاتے ہیں کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں یار یہ آدمی تو غریب ہے نا، چلو میں اس کا تھوڑا ساتھ دے دوں. وہی بات اللہ تعالیٰ آگے مزید کہہ رہے ہیں. پہلے کہہ رہے ہیں کہ سچی گواہی دینا، انصاف پہ قائم رہنا، اور بے شک وہ فیصلہ تمہارے خلاف چلا جائے، تمہارے ماں باپ کے خلاف چلا جائے یا تمہارے ریلیٹو کے خلاف چلا جائے. یہ نہ ہو کہ تم بولو میری بہن ہے، میرا بھائی ہے، میرے ابو ہے، میری امی ہے، یار میری ذات کو نقصان ہونے والا ہے، میں تھوڑا سا جھوٹ بول دوں. اسی آیات کے آخر میں آپ نے سنا نا، لگی لپٹی بات بھی نہیں کرنی. یعنی ایسا بھی نہ گول مول بات کر کے کہو، مطلب ایسی بات کرو جس سے ایک کی جگہ دو میننگ نکل رہے ہو، اگلے کو پتہ چلے یار کہ شاید ایسا ہی. گھما پھرا کے بات بھی نہیں کرنی. سیدھی بات کہو، بے شک وہ تمہارے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ. یہ بھی نہ کہ میرے ماں باپ ہے یار، ان کو تکلیف ہوگی، میری بہن میں، اس لیے میں جھوٹ بول دوں. نو، نیور، ناٹ ایٹ آل. اور آگے مزید کہا کہ کوئی امیر ہے یا غریب، اگر فرض کیا چلو تمہارا معاملہ نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے غریب آدمی ہے، اس کے لیے ذرا میں ایک فیصلہ کرنے کا، میں اگر بات کر رہا ہوں یا گواہی دے رہا ہوں، یا میں فیصلہ کر رہا ہوں یا گواہی دے رہا ہوں، دونوں صورتوں میں مجھے لگ رہا ہے غریب آدمی ہے، اس کی فیور میں گواہی دے دوں یا اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس وقت اس کو یہ مت سمجھنا کہ مجبور ہے، مسکین ہے، غریب ہے، یہ امیر ہے، اس کے اگینسٹ دے دوں، اس کے حق میں دے دوں. اپنی خواہش کے پیچھے چل کے بے انصافی نہ کرنا. یہ بھی بات یاد رکھیں. اور آج یہ معاملہ ایک اور یاد رکھیں، ہماری عدالتوں میں بھی بڑا کاؤنٹ ہوتا ہے. ہماری آج کورٹس میں کیا ہو رہا ہے؟ کیا آپ کو لگ رہا ہے یہ انصاف ایسا ہی ہے جیسا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں؟ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو وٹنس ہو یا جج ہو، دونوں کو اس کی کیئر کرنی پڑے گی. اللہ سے دعا قرآن پڑھ کے سمجھ کے عمل کرنے والا، دوسرا پہنچانے والا بنا. آمین.